زمزم کا کنواں، سب مسلمان جانتے ہیں زمزم کے کنویں کے بارے میں۔ تو زمزم کا کنواں کیسا وجود میں آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ پاک بی بی ہاجرہ کو جب اس سرزمین پر چھوڑ کر چلے گئے اور تھوڑا کھانا تھوڑا پانی دے کے گئے تھے، وہ کب تک چلتا؟ ختم ہو گیا۔ تو بی بی پریشان ہو گئی، اور بچے کو جو ہے وہ دودھ پلانے کی عمر تھی، تو ویسے وقت میں سخت گرمی کا موسم، تو اپنی غذا ختم ہو گئی، اب انہوں کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے ان کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے اپنے چھاتیوں میں دودھ نہیں رہا، تو بڑی متفکر ہوئی، پھر بچہ پیاس کی وجہ سے بلکنے لگا۔ تو آپ پریشان ہو کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ جو کعبۃ اللہ کے بالکل قریب میں، ایک کونے میں صفا ایک کونے میں مروہ، تو اونچی جگہ ہوتی ہے نا پہاڑ، تو صفا جو پہاڑی تھی اس پر بھاگتے ہوئے جا کے چڑھ جاتی تھی اور دیکھتی تھی کوئی آ رہے تو نہیں، یعنی آئے تو پانی تو ملیں گا، مدد تو بھی کریں گے، پھر وہاں کوئی نظر نہیں آیا، دوڑتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی تھی، اس پہ چڑھ کر دیکھتی تھی کوئی آئے تو نہیں۔ تو ایسا آپ دوڑی، تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس بی بی کا، اس پاکیزہ جو ہے بی بی کا دوڑنا اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں پر لازم کر دیے ہے کہ اس سنت ہاجرہ کو ادا کرنے کے لیے ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑے، صفا و مروہ کی۔ وہ نہ صرف بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دیا قرآن مجید میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ فرمائے پتھر ہے بھائی، ایک پتھر، ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر، اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ میری نشانیاں، تو وہ نشانی کیوں بنی؟ اللہ کی اس محبوب بندی کے اس جو ہے عمل کی وجہ سے، جو آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑ رہی تھی، اللہ کو ایسی ادا پسند آ گئی کہ سب کو جو ہے اس عمل کی طرف لازمی قرار دے کر اس کام پہ لگایا اللہ نے، نہ صرف بلکہ ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دیں گے۔ تو قیامت تک جو اس کے بیچ میں دوڑے گا وہ عبادت کرنے والا شمار کیا جائے گا، اور قدم قدم پر اس کو نیکی اور اجر عطا کیا جائے گا۔ تو اب یہ آپ جب دوڑ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں تھے وہاں ان کے پیر کے پاس سے پانی بھل بھل نکلنے لگا۔ تو اب ماں تھی تڑپ گئی، پانی بھیجیں گا تو میرے بچے کا کیسا ہوگا؟ جا کے جلدی جلدی پانی کو کیا کی، مٹی خریب کر کے ایک جا کر کے چلو میں پانی لے کے پلاتے جاتی اور فرماتی زم زم، یعنی رک رک، زمزم کے معنی رک رک، یعنی بھیجا نہ کو میرے بچے کے ہاتھ رکا ہوا رہے۔ تو وہ پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر بی بی ہاجرہ اس پانی کو محدود نہ کرتی اور روکتی نہیں تو وہ جو ہے کنواں نہیں رہتا تھا، چشمہ بن جاتا تھا بولے، اور ساری دنیا اس پانی سے سیراب ہوتی تھی۔ خیر اس روکنے میں بھی ان کے کچھ حکمت رہی۔ تو ہوا یہ کہ یہ زمزم کا جو ہے پانی اس طرح نکلا، لیکن ہوا بعد میں چل کے یہ کہ جرہم نام کا ایک قبیلہ تھا جو مکے کے طرف بستا تھا، بعد میں چل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ان کا سسرال بنا ہوا، تو وہ قبیلے والے حضرت اسماعیل کی جو آگے نسلیں چلی ان میں جھگڑے ہو گئے۔ تو وہ لڑائی جھگڑے کے دوران وہ کیا کیے کہ جب جا رہے تھے تو وہ کنویں کو ڈھک دے کے چلے گئے۔ ہوتا نا جب کوئی لڑائیاں وڑائیاں ہوتا آپ گھروں میں دیکھتے ہوں گے کیا کرتے، کوئی چیز توڑ دے کے جاتے لوگ، لیٹا نکال دیتے، نالا نکال دیتے، پتھرے پھوڑ دے کے جاتے، سنتے نہیں کرایہ صاحب خالی کر کے جاتے خود تکلیف دے کے چلے گئے بول کے۔ تو جب جھگڑا ہوتا تو کیا کرتے، اب کسی انسان کے اوپر اپنی دشمنی نہیں نکال سکے تو اس کو تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے، اس کی چیز کا نقصان کرے تو ہوتی کر دے کے جاؤ۔ تو وہ لوگ کیا کیے، جاتے جاتے کیا کرے، وہ کنویں کو چھپا دیے، ڈھانپ دیے، پتہ ہی نہیں چلنا کہاں ہے۔ تو کئی صدیوں تک وہ ڈھکا ہوا رہا، یہاں تک کہ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ان کو ایسے خواب پڑنے لگے کہ فلاں مقام پہ ہے وہ کنواں، فلاں مقام پہ ہے وہ کنواں۔ تو آپ جو ہے جب اپنی قوم کو بولے تو لوگ بولے کیا بیکار بات نہ بھائی، یہ سب ملتا کرتا نہیں، وہ صدیوں پرانا ڈھکا ہوا ہے، کہاں سے ملتا، اور ایسی پتھریلی زمین پہ پانی کہاں سے نکلتا، آپ چھوڑیے اس کو۔ تو آپ رکے نہیں، جستجو کرتے کرتے مختصر یہ کہ اس کنویں کو برآمد کیا۔ تو اس وقت جو وہ کنواں ظاہر ہوا آج تک قائم، اور انشاءاللہ حدیث شریف میں سرکار فرماتے قیامت تک لوگوں کو اس کا پانی ملتا رہے گا، متبرک پانی ہے، کسی بھی نیت سے سرکار فرماتے ہیں اگر وہ زمزم پیے گا یعنی علم حاصل ہو، اس نیت سے پیے گا علم حاصل ہوگا، شفا ہو جائے شفا ہو جائے گی، میرا فلاں کام بن جائے اس نیت سے پیے گا تو اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اس کی ایسی برکت ہے اس پانی کی۔ اس کو پیتے وقت کی دعائیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھنے کا حکم فرمائے سرکار زمزم کا جب پانی پیے تو، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا، ایسا علم جو نفع بخش و فائدہ مند ہو، وعملا صالحا، اور نیک کاموں کی میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں۔ وہ پانی پیتے وقت دعا کرو بھائی، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے میں تجھ سے شفا طلب کرتا ہوں۔ تو یہ زمزم کا کنواں ہے وہاں۔